السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ نئے ریاستی ڈی جی پی کے تقرر کے لیے سرگرمیاں تیز، 6 سینئرز پر مشتمل فہرست یو پی ایس سی کو روانہ۔ میٹرو ریل پروجیکٹ پر LNT سے رپورٹ کی طلبی، ورنگل کو گریٹر بلدیہ کا درجہ دینے کے لیے اسمبلی میں بل متعارف۔ حیدرآباد میں لا اینڈ آرڈر کی خراب صورتحال، اسمبلی میں حکومت کو مجلس کی توجہ دہانی۔ اور سٹی کالج کے پاس خوفناک ٹکر، بس کی زد میں آ کر انٹرمیڈیٹ کا نوجوان طالب علم جاں بحق۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ ریاست کے نئے ڈی جی پی کے تقرر کے لیے حکومت کی جانب سے سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے 6 سینئر عہدیداروں کی فہرست یو پی ایس سی کو روانہ کی ہے۔ اس فہرست میں انچارج ڈی جی پی انوراگ شرما، NPA ڈائریکٹر ارونا بہوگنا، ACB کے ڈائریکٹر AK خان، CRPF کے ڈائریکٹر درگا پرساد، NIA کے ڈائریکٹر نونیت رنجن اور ویجیلنس اینڈ انفورسمنٹ کے DG TP داس کے نام شامل بتائے گئے ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ ارونا بہوگنا، نونیت رنجن اور درگا پرساد مرکزی خدمات انجام دے رہے ہیں، جبکہ 6 عہدیداروں کی فہرست میں سے 3 ناموں کو قطعیت دے کر UPSC حکومت کو روانہ کر سکتی ہے۔ ریاستی اسمبلی میں ریاستی وزیر ٹی ناگیشور راؤ نے بتایا کہ میٹرو ریل پروجیکٹ پر LNT سے رپورٹ طلب کی گئی ہے، جس کے بعد شہر کے ارکان اسمبلی کے ساتھ اجلاس طلب کیا جائے گا اور 2017 سے پہلے یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا۔ مجلس نے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ اور شہر میں لا اینڈ آرڈر کی خراب صورتحال پر حکومت کو توجہ دلائی۔ تلنگانہ اسمبلی میں حکومت نے ایگریکلچرل مارکیٹنگ، واٹر گڈ اور ورنگل کو گریٹر بلدیہ کا درجہ دینے کے لیے بلز متعارف کیے۔ قبل ازیں وقفے سوالات کے دوران وزیر بہبود و پسماندہ طبقات جوگو رامانا نے کہا کہ حکومت BC پلان کا جائزہ لے رہی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے حکومت سے سوال کیا کہ ریاست میں BC سب پلان کب مکمل ہوگا۔ اس مسئلے کو اٹھاتے ہوئے کانگریس کے بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ اگر حکومت BC سب پلان تیار کرتی ہے تو کانگریس اس کی پوری تائید کرے گی۔ انہوں نے حکومت سے سوال کیا کہ BC سب پلان کی تیاری میں کتنا وقت لگے گا، جس پر وزیر بہبودی پسماندہ طبقات جوگو رامانا نے کہا کہ ریاستی حکومت BC سب پلان کی تیاری کا سنجیدہ سے جائزہ لے رہی ہے، اس کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس یہ بات اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کی تیاری میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے۔ حکومت صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرے گی۔ بعد ازاں بنجارہ بھون، بابو جگجیون رام بھون اور کرسچن بھون کی تعمیر کے سوال پر نائب وزیر اعلیٰ کڈیم سری ہری نے کہا کہ یہ بھون جن اراضی پر تعمیر کیے جانے والے ہیں وہ اراضیات متنازع ہیں۔ اس سلسلے میں بعض افراد کی جانب سے ہائی کورٹ میں کیس دائر کیا گیا ہے۔ ریاستی حکومت نے اس معاملے پر عدالت میں جوابی حلف نامہ داخل کیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ جلد ہی اس معاملے کا تصفیہ عدالت میں ہو جائے گا اور ان اراضیات پر بھونوں کی تعمیر کی جائے گی۔ اپوزیشن کی جانب سے آدرش کسان اسکیم کو برخاست کرنے پر کیے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے ریاستی وزیر پوچارام سرینواس ریڈی نے کہا کہ سابق حکومت نے قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آدرش کسان کے نام پر آٹو ڈرائیورز اور پان کا ڈبہ چلانے والوں کا تقرر کیا تھا۔ ریاستی حکومت نے انہیں برخاست کر دیا ہے اور اب آدرش کسان اسکیم کے متبادل انتظامات کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ولیج ایکسٹینشن آفیسر کے تقرر کے سلسلے میں جلدی قواعد وضع کرتے ہوئے تقررات کیے جائیں گے۔ یہ حکومت کی جانب سے ایگریکلچرل مارکیٹنگ، واٹر گڈ اور ورنگل کو گریٹر بلدیہ کا درجہ دینے کے لیے بلز متعارف کیے گئے۔ تلنگانہ اسمبلی میں سنگاپور کے سابق وزیر اعظم کی موت پر تعزیت پیش کرتے ہوئے 2 منٹ کی خاموشی منائی گئی۔ اس سلسلے میں تعزیتی قرارداد وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی طرف سے پیش کی گئی تھی۔ ریاستی اسمبلی میں مجلس کے رکن اسمبلی احمد پاشا قادری نے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ، فوڈ سیکورٹی کارڈ، ریاست اور شہر میں لا اینڈ آرڈر کی ابتر صورتحال پر حکومت کو توجہ دلائی۔ رکن اسمبلی مجلس احمد پاشا قادری نے کہا کہ نوٹری جائیدادوں کو رجسٹرڈ تصور کرنے کے لیے مجلس نے نمائندگی کی تھی۔
انہوں نے فوڈ سیکورٹی کارڈز کی زیر التوا درخواستوں پر حکومت کو توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ جتنی بھی درخواستیں داخل کی گئی ہیں ان کے فوڈ سیکورٹی کارڈز فوری جاری کیے جانے چاہیے۔ تلنگانہ ریاست اور شہر میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پر احمد پاشا قادری نے کہا کہ گزشتہ روز ہی نظام آباد میں شیخ حیدر نامی نوجوان کی پولیس تحویل میں ہلاکت ہوئی ہے اور اس واقعے کے ذمہ دار ملازمین کو فوری معطل کرتے ہوئے مکمل تحقیقات کی جانی چاہیے۔ ریاست میں شراب کی دکانوں کے بازو پرمنٹ روم قائم کیے جا رہے ہیں جہاں شراب نوشی کی جاتی ہے۔ یہ وائن شاپوں پہ شراب خانوں کے پاس جو ارد گرد لوگ جمع ہوتے ہیں، غریبوں کو جانے والوں کو چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، لین آرڈر کا مسئلہ بن رہا ہے اور یہاں پر یہ ایکسائز کی طرف سے یہ کیا جا رہا ہے اور پولیس عہدیدار اس کی روک تھام کرنا چاہیے۔ خصوصاً خواتین کو جانے کے لیے ایسے مقامات سے بڑی دشواری ہو رہی ہے، لہذا شہر میں جو کمپاؤنڈ چلائے جا رہے ہیں اس کو فوری بند کر دینا چاہیے تاکہ شہر میں امن بھی برقرار رہے۔ TRS حکومت نے کسانوں کے قرضوں کی معافی کا اعلان کی تھی، اس کے لیے 17,000 کروڑ روپے اور 35 لاکھ کسانوں کو معاف کیے جا رہے ہیں۔ وسائل کی تنگی کی وجہ سے فیس وائز انداز میں اس پر عمل کیا جا رہا ہے، یہ بڑی خوشائن بات ہے۔ علاوہ اس کے اس سال بارش برابر نہیں ہوئی اور اس کی وجہ سے قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ رعایتی قیمتوں پر اس کو جو غریب کسان ہیں جو اس سے استفادہ نہیں کر سکے موسم کی خرابی کی وجہ سے، چاول دیگر غذائی اجناس کی قیمتوں کو کھلے بازار میں بے تحاشا اضافہ قیمت پر بیچا جا رہا ہے۔ چور بازاری کالے بازار کے تدارک کے لیے کڑی نظر رکھنے کی مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہاں حیدرآباد میں ترکاری اور میوجات کی قیمتوں میں بھی کافی اتار چڑھاؤ آ رہا ہے۔ کبھی شہر کے قرب جوار میں ان کی پیداوار ہوتی تھی، اب جبکہ آبادی میں اضافہ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے پیداوار کا علاقہ گھٹتا جا رہا ہے تو ریتو بازار کی کارکردگی میں اضافہ کرنا چاہیے۔ کمرشل ٹیکس کے تعلق سے فائنانس منسٹر صاحب نے بتلایا کہ آئندہ سال ویٹ میں 8,500 کروڑ کا اضافہ کیا جائے گا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ ویٹ میں کسی قسم کا اضافہ نہ کریں۔ پیٹرول ڈیزل پر تلنگانہ میں جو ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے وہ ملک میں سب سے زیادہ ہے، لہذا کسی بھی چیز میں ویٹ میں اضافہ نہ کیا جائے تو بہتر رہے گا۔ پرانے راشن کارڈ، وائٹ کارڈ، پنک کارڈ وغیرہ کو ختم کر کے فوڈ سیکورٹی کارڈ بنائے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے ایک سروے کیا گیا جس کے تحت لاکھوں لوگ نئے راشن کارڈ کے لیے اپلیکیشن دیے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو روڈ ٹرانسپورٹ کا تعلق سے کہوں گا کہ ہمارے پاس RTC بسوں کی جو محکمہ ہیں انتہائی اچھی کارکردگی ہوتی ہے، حکومت کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن خصوصاً پرانے شہر میں جہاں سڑکیں تنگ ہیں وہاں پر مزید منی بسز چلانے کی ضرورت ہے اور وہاں پہ منی بسز کے کیا اضافہ کرنا چاہیے اور اطراف و اکناف میں بے شمار لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، بسوں کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے اور بس شیلٹر قائم ہونا چاہیے۔ بلدیہ کی طرف سے ایک آرڈر نکالا گیا کہ کوئی کمپنی ایڈورٹائزمنٹ دینا چاہتی ہے، ایڈورٹائزمنٹ کمپنی کو یہ بس شیلٹر ان کے حوالے کر رہے ہیں، انہوں اپنا مقام منتخب کر رہے ہیں کہ کہاں پر ان کی پبلسٹی زیادہ ہوتی وہاں بس شیلٹر قائم کریں گے، لیکن لوگ بسوں کے آستے جہاں کھڑے رہتے ہیں وہاں بس شیلٹر کی ضرورت انہوں محسوس نہیں کر رہے ہیں، انہوں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں لیکن عوام کو دوسری طرف مشکلات ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ RTC کے جو کنٹریکٹ ملازمین ہیں ان کے مسائل کو بھی حل کرنا چاہیے اور میٹرو ریل کے کاموں کی وجہ سے ٹریفک میں کافی خلل پڑ رہا ہے۔ ٹریفک کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آج ٹریفک جام ہو جاتی ہے لیکن وہی روڈ کے ایک سائڈ پر ٹریفک کے کانسٹیبل کھڑے رہ کے لوگوں کو چالانات کرتے ہیں، اندھادھند چالانات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج روایت بن گئی، کئی برسوں سے لوگوں کو بھی عادت ہو گئی کہ پولیس والے ایک مقام بنا لیتے ہیں بس وہاں کھڑ کے چالان اور 4 قدم کے اوپر ٹریفک جام ہو جاتی ہے، وہاں کوئی انتظام کے لیے نظر نہیں آتا۔ چالانات کا بھی طریقہ تو ایسا ہوا، ایک ڈیجیٹل کیمرہ دے دیا گیا ہے کانسٹیبل کو، SI کو، وہ چورستے پہ کھڑے رہتا، ہوٹل کے شیڈ کے نیچے سگریٹ ہاتھ میں ہے، ایک ہاتھ میں کیمرہ ہے، ایک بچہ خاموشی سے جا رہا سیدھا اس کی فوٹو کھینچ لیتا، جھوٹا چالان بک کر دیتا اس کو۔ اس کے اوپر کوئی سرچ کرنے والا نہیں ہے، آخر چالان بھی جینین ہے یا چالان جھوٹے ہے۔
ایسے کئی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھے جو اپنا مشاہدہ پیش کر رہے ہیں. بعض لوگوں کے گاڑیاں گھروں میں ہیں لیکن وہ نمبر سے چالان کر کے رسید بھیج دی جاتی ہے. چالانات کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے کیونکہ غریبوں کو اس میں زیادہ نقصان ہے. ٹو ویلر والے اس کا زیادہ نشانہ بنتے ہیں اور پھر اندازوں چالان 1500 روپے 2000 روپے کے چالانات, یہ چالانات کو کم کرنا چاہیے. فائر اسٹیشن کی تعداد میں بھی اضافہ ہونا چاہیے. ایک بات ضروری ہے کہ ہمارے شہر میں فائر اسٹیشنوں کی قابل لحاظ تعداد نہیں ہے اور شاپنگ مالز میں اور آئی ٹیز کمپنیوں میں, ملٹی پور کامپلیکس میں اور دیگر علاقوں میں, کالجوں میں, اسکول میں, کئی جگہ جہاں پر آتش زنی کے حادثات اتفاقی طور پر ہوتے ہیں, ان کے تحفظ کے لیے فائر اسٹیشنوں کا قیام ضروری ہے اور فائر اسٹیشنوں کے عملے میں بھی اضافہ ہونا چاہیے. ان کے تقررات بھی بہت ضروری ہے. نظام آباد کے قریب میں ایک گاؤں میں ایک نوجوان بچے کو مار کے دن دہاڑے مار کے ختم کر دیا گیا لیکن اس کے سرغنے کو آج تک گرفتار نہیں کیا گیا. دیگر لوگوں کو گرفتار کیا جو اصل ہے اس کو نہیں گیا, انہیں آزادی کے ساتھ پھر رہا ہے. ان کے تمام تفصیلات ہوم منسٹر صاحب کو بتاؤں گا. ایک مہینہ پہلے پہاڑی شریف پولیس اسٹیشن میں غوث, ادریس, کریم نام کے 3 بچوں کو لے آ کر برہنہ کر کے کھمبے سے بن کے ان کو رسی سے ان کو 3 دن تک مار کر کے بچوں کو جھوٹے مقدمات میں ملوث کر کے ان کو جیل میں بھیجا گیا. ان کا علاج آج 15 دن تک دواخانوں میں زیر علاج تھے. وہاں ہمارا مطالبہ ہے پہاڑی شریف کے انسپیکٹر کو جو یہ مار پیٹ بذات خود کیے ہیں اور اے سی پی شمشاباد جو دونوں مل کے غریب بچوں کو, بے قصور بچوں کو مارے ہیں, ہوم منسٹر صاحب کو میں تصاویر دوں گا, وہ دیکھ کے یقین نہیں کریں گے کہ کتنا ظلم کیسا پولیس کرتی ہے. میں چاہوں گا کہ وہ ہم مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرے اور پولیس میں جو اعتماد مسلمانوں کا ہٹ رہا ہے وہ اعتماد کو بحال کرے. آپ بتائیے کہ پولیس والوں کو کیا کام رہ گیا؟ سٹے خانے چلتے ہیں تو معمول لیتے ہیں, جوے خانے چلتے ہیں تو بند نہیں کراتے, سندھی خانے 2 بجے رات تک چلتے ہیں, بازارات بند کراتے, ہوٹلہ بند کراتے, یہ اڈوں کو بند نہیں کراتے. جہاں دیکھو بڑے بڑے علاقوں میں بنجارہ ہل, جوبلی ہلز پہ بڑی بڑی ہوٹلوں میں پارٹیاں ہوتے ہیں, گھروں میں پارٹیاں ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ آج نوجوان بچے جو زندگی تباہ ہو جا رہی ہے وہ افیم, گانجا, جو نشاور چیزیں ہوتے ہیں اس کا استعمال ہوتا ہے. اسکولوں کے پاس وائٹنر تقسیم ہوتے ہیں, وائٹنر بیچا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے وائٹنر سے نشہ کرتے ہیں. اسکول کے بچوں کی پڑھنے کی عمر ہے, ان کو نشے کی عادت ڈالنے کے لیے ایک منصوبہ بند طریقے سے نوجوانوں کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے. کھانسی کی دوا بینڈریل وہ پیکے ہیں, اس سے بھی نشہ آتا ہے. یہ چیزوں کی روک تھام کے لیے میں چاہوں گا حکومت بالکل اس میں ڈرس ہے, گانجا ہے, افیم ہے, جتنے نشاور چیزیں, اور پولیس کو ہر بات کی اطلاع ہے, ہر بات کی اطلاع ہے. اسپیشل برانڈ سیاسی لوگوں پر نظر رکھتی ہے, کہاں جا رہے ہیں, کس کے پاس مل رہے ہیں, کس سے. ارے یہ جرائم کرنے والوں کے اوپر بھی تو نظر رکھو. آپ کی حکومت میں نیک نامی ہوگی, آپ ہمیشہ ان کے اوپر اپوزیشن کے اوپر نظر رکھیں, ان کی نگرانی کرتے رہے. بہت اچھی بات ہے, کرنا چاہیے, ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے. لیکن کتنے شراب خانے, کتنے سٹے خانے, کتنے سود خور ہے, کتنے ڈرگس کاروبار کہاں ہوتے ہیں, اس کے اوپر بھی حکومت نظر رکھو. یہ برائیوں کا خاتمہ کریں گے تو یقیناً تلنگانہ کا نام روشن ہوگا. میں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ میں جتنے باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس پر آپ عمل کیجئے, غور کیجئے اور ایک تفصیلی رپورٹ ہم منسٹر صاحب کو دیں گے. مطالبات زر کا جواب دیتے ہوئے ریاستی وزیر ٹی ناگیشور راؤ نے کہا کہ جاریہ سال عمارت و شعارے کے تحت 6000 کروڑ روپے کے کام کیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ میٹرو ریل پروجیکٹس پر LNT سے رپورٹ طلب کی گئی ہے. رپورٹ موصول ہونے کے بعد شہر کے ارکان اسمبلی کے ساتھ ایک اجلاس طلب کیا جائے گا. سن 2017 سے پہلے یہ پروجیکٹ مکمل کیا جائے گا. کرشنا تیسرے مرحلے کے تحت 45 MGD پانی دیا جائے گا. ماباقی 45 MGD کا پانی جولائی تک لایا جائے گا. گوداوری سے شہر کو پانی لانے کا کام 2017 تک مکمل کیا جائے گا. موسم گرما کے لیے فنڈ جاری کر دیے گئے ہیں. پارکس, مسلخ خانوں, سوچھ بھارت اور سوچھ تلنگانہ کے تحت انفراسٹرکچر فراہم کیا جائے گا. ریاستی وزیر پنچایت راج KTR نے دیہی ترقیات اور پنچایت راج کے مطالبات زر پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ فنڈز جاری کرنے میں حکومت کسی بھی پارٹی کو نظر انداز نہیں کر رہی ہے. حکومت نے مقامی مجالس کے نمائندوں کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے. 13ویں فائنانس کمیشن کے فنڈز میں ریاستی حکومت کٹوتی نہیں کر رہی ہے. واٹر گرڈ کے تحت صنعتی شعبے کو 10% پانی فراہم کیا جائے گا اور 3.5 سال میں یہ کام مکمل کیا جائے گا.
31 लाख से ज्यादा अफराद को आसरा स्कीम के जरिए वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। हुकूमत इस स्कीम को शफ़ाफ बनाते हुए सोशल ऑडिट पर भी गौर कर रही है। पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत पसमानदा मंडलों को तरक्की दी जाएगी। वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि मुत्तहिदा रियासत के चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि अलहदा तेलंगाना तश्कील पाता है तो तेलंगाना तारीख हो जाएगा, लेकिन हुकूमत ने 9 महीने के अंदर इस मसले से निपटने में कामयाबी हासिल कर ली और मार्च के महीने में बरखी कटौती पर काबू पा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ अरकान की तरफ से सब स्टेशन के क़याम से मुतालिक सवाल पर कहा कि हुकूमत इस सिलसिले में इक़दाम करेगी। सब स्टेशन के लिए अराजी फराहम करने वालों में अगर कोई अहल हो तो उन्हें मुलाजिमत फराहम की जाएगी। रियासती वज़ीर हरीश राव ने कहा कि मिशन काकतिया शफाफियत के साथ अंजाम दिया जा रहा है। 9 अजला में 9000 झीलों को कारगर बनाया जा रहा है। ये काम जारी अमा में मुकम्मल किया जाएगा। ये टीआरएस पार्टी का काम नहीं है, इसे तहरीक के तौर पर लेते हुए तमाम को इसका हिस्सा बनना चाहिए। प्रोग्राम में अगर बदउनवानी में कोई मुलविस पाया गया तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन के कायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन ओवैसी ने पीर की शब तेलंगाना कानून साज असम्बली में हुकूमत से मुतालबा किया कि पुराने शहर में रहने वाले उन गरीब अफराद के मकानात के दस्तावेज़ात को कानूनी मौक़िफ़ फ़राहम किया जाए और उनके दस्तावेज़ात को रजिस्टर्ड किया जाए जो नोटरी के मकानात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पुराने शहर में तकरीबन मकानात नोटरी दस्तावेज़ात पर तामीर किए गए हैं। कायद मजलिस ने शहर की तरक्की से मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया कि क्या हुकूमत ने कोई नया मास्टर प्लान तैयार किया है। शहर में नई सड़कें और फ्लाई ओवर्स तामीर करने का क्या कोई मंसूबा बनाया गया है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि हुकूमत शहर में पानी और बरक़ी की क़िल्लत के मसले से कैसे निमटने वाली है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मजलिस ने पुराने शहर में बरक़ी मसाइल की यकसुई के लिए महेश्वरम में बरक़ी सब स्टेशन कायम करने का मुतालबा किया था, लेकिन हुकूमत ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है। हुकूमत का कहना है कि कृष्णा के तीसरे मरहले से 45 MGD पानी सरबराह किया जाएगा, जबकि पहले कहा गया था कि 90 MGD पानी सरबराह किया जाएगा। कायदे मजलिस ने आबादी के तनासुब से अक़लियतों को 12% आसरा वज़ाइफ फराहम करने का भी मुतालबा किया। उन्होंने एक बार फिर गोदावरी से पानी लाने के प्रोजेक्ट की तामीर में होने वाली धांधलियों की तहक़ीक़ात का भी मुतालबा किया है। So we have to protect the monument, at the same time we have to protect the economy and the livelihood of the people who do petty businesses in and around Charminar to Pathargatti area. And also we had spoken about protecting the heritage of the Hyderabad, which is a very beautiful heritage, and nothing has been mentioned by Honorable Minister Saab about this. Sir, we have also requested and said that we need a night bazaar in Hyderabad because thousands of tourists are coming in Hyderabad, coming to visit Charminar, Chowmela Palace or Falaknuma or any other historical places. But Honorable Minister Saab haven't spoken a word about it. So our party has also said that the Musi is the most polluted, which needs to be cleansed, and also we had mentioned that there are a lot of encroachments which are coming up at the Musi, which hasn't been addressed at all, sir. Sir, we have also spoken about parks and playgrounds and stadiums to be created in old city of Hyderabad, but that also hasn't been spoken anything about it. Sir, my party has also spoken about Ramki, who had been given the contract of lifting the garbage, and many other clauses are there, and the Ramki is not abiding with the agreement which has been agreed upon. So we had requested on pilot basis, Ramki could be asked to take up South Zone area, or if not, the agreement which has been taken between Ramki should be cancelled. But nothing has been said about that, sir. We say that it's a garbage, it's the waste. But it is no longer a waste, sir. It is no longer a garbage, because people are making gold out of the garbage of the city, sir. Why I say that, sir? Because they can generate power out of that garbage. They also power minerals out of that.
and lot of things are happening and they're making money out of it left and right. Why are we not using this? We had also mentioned about the illegal hoardings which are coming up in the GHMC area. All the advertisement agencies are making left and right money. They're going to the court, getting a stay, and that also hasn't been addressed. Sir, we have also made a request to the government. I agree with my honorable friend Mr. Lakshman Sahab had said about the certificates and all, but one thing I would like to come on record and say that many people in Hyderabad city do not have birth certificates. Kindly give them a month's time so that they could apply and get new birth certificates. So this has also not been spoken and addressed by Honorable Minister Sahab. Sir, we have also mentioned and demanded that the Hyderabad city needs to be developed. When we say that we are going to make Hyderabad city on par with Singapore and other big cities of the world, sir, we need to have alternate roads. We need to have parallel roads. We need to have junction improvements. We need to have bridges, walkover bridges. We need to have signals over here. Traffic congestion free city. But nothing has been spoken. So this is very unserious approach. When a reply been given by the Honorable Minister Sahab, when we talk about the city, we need to really look upon the city. If the city is not developed, then how the investments are going to come in the city? When the city doesn't have a proper infrastructure, how would the investors come to city? How would our IT industry grow? This is very important aspects and factors which has not been spoken about, sir. We have also demanded that new flyovers are needed to be taken up, sir. Sir, a master plan has been made. Are we going to make a new master plan, or are we going to stick to the old master plan which is there existing? When is the outer ring road going to be completed? All these issues have not been addressed, sir. Sir, we have also requested for the slaughter houses to be made operational. Only one Chengi Charla slaughterhouse is operational, and there too lot of mismanagement is going on. They are permitted for one thing, they are using it for many other things. Sir, what about the slaughterhouses of Golipura? What about the slaughter of Amberpet? What about the slaughterhouse of one more in Old City, sir? Sir, Jiagoda, sir, Ramnaspura. Sir, what is happening is that illegal slaughtering is happening. And because of illegal slaughtering, sir, wherever, everywhere they are slaughtering, sir. Not only in that, in many slums, illegal slaughtering is happening in Hyderabad city, sir. And all the drains are getting choked. It's very important, sir. And one more thing, sir. I would say the dairy farms which are existing in the city, sir, all our city MLAs are facing a problem because of that. The dairy farm, sir, all those dairy farm, the waste is being drained in the drainage system. Because of that, drainage is getting choked. Nothing has been spoken about that, sir. Sir, also about, Honorable Minister Sahab had said about Krishna third phase water, sir. He had mentioned about the water reaching Hyderabad, sir. But, sir, what is our allocated waters? Our allocated waters for Hyderabad city is 90 MGD. Minister Sahab had spoken about only 45 MGD. What about the rest of the 45 MGD? When is that 45 MGD going to come to Hyderabad? Sir, also I would like to come on record and make a demand, sir, in this August House is that, sir, we need to have an inquiry on the Godavari waters, sir. Sir, Godavari waters, forest clearance is not been, we haven't got the forest clearance, sir. We haven't got environment clearance, sir. Elampalli project, we haven't got that, sir. Barracks, sir, water. Allocation for Godavari waters of Hyderabad has not been allocated. Sir, water is coming from there. They are laying the lines from here. 1,600 crores worth of water lines have been put. Where is the water, sir? Honorable Minister Sahab said the water will come in 2017. When the water is coming in 2017, who are those contractors who had laid these water lines? We need to have an inquiry, sir. How? When the waterworks say that they don't have money and the waterworks had made payments worth more than 1,600 crores. It's a very big scam, sir. Sir, I would also like to know, sir, what about the Chivilla Pranahita project? What about? Are we diverting that? Nothing has been spoken about that also, sir. Sir, I would also like to know from the Honorable Minister Sahab about, sir, Panchayat Raj Minister Sahab had said that they have enhanced the salaries of Sarpanch, corporators and everything, sir. Sir, we have corruption members also. Are we going to enhance the salaries of corruption members also? Will the corruption members be given the same budget as the other corporators also? This also needs to be addressed. We cannot just forget the corruption members because they are also there, sir. Sir, about Asra pension, sir,
I have spoken, I would say, come on record and say that the minority population in the state of Telangana is 12%. I want the government to take initiative and see that the 12% allocation is being given to minorities in Asra. It is very important, sir. About the power situation, sir, I would not like to go because the leader of the house have spoken on that and said that by next March we would be power surplus. So we would wait and see and watch. Till then, sir, there are many issues. At Maheshwaram, sir, we were demanding and requesting for a separate substation for old city, sir. Nothing has been spoken about that, sir. Sir, when we talk about Hyderabad city, sir, we see hanging wires going here and there, up and down. I would like to know, what about the underground cabling for Hyderabad city? Lot of fund is there. Where has that money gone? When are we going to take underground cabling? Everywhere, at least, sir, on pilot basis, on the main roads, we can have underground cablings. Crores of rupees have been invested, sir, digging up the roads. They have given underground cabling for electricity, for telephone, for internet connection. What has happened about that? What has happened? Where has that gone? So nothing has been spoken about that. We were requesting about transformer repair shed in Old City. There is no transformer repair shed in Old City, sir. From Old City, the transformers need to go to Erragadda, Kukatpalli, and there they repair it and then they come back. Nothing has been spoken about that. Sir, we need to focus on Hyderabad city, sir. Nothing has been said about that, sir. Sir, also about Mission Kakatiya, Honorable Minister Saab had said, it's very good. We welcome that. But Hyderabad city just cleaning Hussain Sagar is not the end. Why have you forgotten Hyderabad and Rangareddy in Mission Kakatiya is my question. Sir, Hyderabad was famous as a city of lakes. We had 2,300 lakes in and around Hyderabad and Rangareddy. Those lakes have disappeared. Do we not need to protect those lakes? What about Miralam Talab? What about Shahatam Talab? What about the other talabs which we have in my constituency, sir? I have 3 lakes. I have 3 lakes which are getting polluted. Can't we protect those lakes? We need to protect that. In Mission Kakatiya, why haven't you taken that, sir? Is a question mark, sir. Sir, also, sir, Honorable Revenue Minister Saab had said about Geo 58 and 59, sir. Sir, my party had welcomed the decision of regularizing all those lands of 125, sir. But we have opposed the regularization of other lands just because of what my honorable friend has just said. It's been 50 years, 3 times people have had the transaction, they have sold and others have purchased it. And honorable minister, I was listening to his reply, he says that कि जो भी 125 पे रहेंगे हम उसको regularize कर देंगे, कैसा भी करेंगे. तो क्या 125 गज पे अगर मैं पूछना चाहता हूं 125 गज अगर कोई कब्जे पे है वो वक्फ है तो क्या आप रेगुलराइज करेंगे? क्या 125 गज के एंडोमेंट की लैंड पर अगर कोई है तो क्या आप उसको रेगुलराइज करेंगे? 125 पे शिकम लैंड पर है, क्या आप उसको रेगुलराइज करेंगे? 125 में अगर कोई एफटीएल में है, क्या आप उसको रेगुलराइज करेंगे? Sir, this hasn't been addressed at all. Sir, we have also made a request requesting the government to waive the arrears of waters in Hyderabad city, at least in slums. My learned friend Mr. Lakshman Saab would also agree. Chief Minister Saab had said that, yes, sir, from last 3 years, 5 years, they haven't been given a bill. After 5 years, the Water Works Department wake up and they say that you have arrears worth 50,000, 1 lakh rupee, 2 lakhs rupees. Nothing has been said. Sir, and I would like to come on record and ask the government, when is the harassment of property tax collection would be stopped in GHMC area? When are they going to stop it? All the party we said that. Nothing has been said. Property tax, professional tax, 100%, 200%. Sir, we had made a request and demanded that all those property tax, which is just 4,000 rupees, kindly waive them off. If the government is going to waive 4,000 rupees tax, people, 13 lakh people would be benefited by this. What is about? The standing committee has moved a resolution, made a request, but nothing has been spoken about that. Sir, in the regularization also, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से मैं कहना चाहता हूं कि औकाफी जायदादों का फर्स्ट सर्वे हुआ था, फर्स्ट सर्वे, एंड इन सेकेंड सर्वे ऑफ वक्फ मणिकोंडा जागीर and other lands were identified. The second survey has not been tabled. The second survey report has not been accepted. I had made a request and demand that the second survey records findings should be shared by the district collector so that any applicant who has applied for regularization and that land is identified in the second survey, those lands should not be regularized.
Nothing has been spoken about that. These are all important issues, sir. Sir, I hope that the government would make a serious note about this. We had made a demand and a request that Mozamjai market the heritage should be protected. Sir, Mozamjai market, if we go and see there, what do we see, sir? We hardly see Mozamjai market. We see big hoardings on Mozamjai market, sir. Can't we remove them, sir? Do we not need to protect that heritage? Like a clock tower, we have a clock tower at Chowk, sir, in Old City. That clock tower should be developed. We are not doing that. Sports stadiums are there. Hyderabad city need to have a special focus, sir. I hope that the honorable ministers sitting here would make a notice of this. And lastly, sir, very important, I would say, the government has been very generous. I thank the government for whenever I have made a demand, they have accepted the demand. It is not that I just make a demand, I make a genuine demand, sir. Sir, when you are regularizing 125 square yards, more than that, sir, my learned friend will also agree, Mr. Lakshman Saab, in Hyderabad city, sir, I would say, come on record and say that more than 50% of properties are notarized documents, sir. Notarized document. Kindly give a time frame and legalize those notarized documents into registered documents. This would be very important. I would come on record and say that 70% of all cities are notarized document. If you give some time, or if you ask them to pay 1,000 rupees or 2,000 rupees or 5,000 rupees, and those notarized document would be converted into registered document, it would be good. Those registered document can be placed in a bank. A loan can be availed from that, sir. This is very important. These are very important issues which I am raising, sir. And this doesn't need any financial assistance. This just needs that you need to just come for the protection, sir. Property tax you're collecting, collect it, sir. Collect it from the 5-star hotels, collect it from the business houses, collect it from the corporate hospitals. But please, for God's sake, heaven's sake, spare the poorest of the poor people. They are getting harassed. They are getting harassed by property tax. And nothing has been mentioned about that. I hope that the government would look into all the issues raised by me and also would come up with a positive reply on slaughterhouses also, on Charminar pedestrianization, on the water, sir. Sir, in my constituency, 4 reservoirs have been made. Ballagoda, Riyasat Nagar, Salala and Barkas, sir, CRPF. From last 4 years, sir, they are not giving connection and they are not supplying water to those reservoirs, sir. Those reservoirs are drying out. When are we going to have that? Shut down and give a connection. These are important issues. Summer plan, sir. We requested that summer plan, contingency plan be taken up. Borewells have dried up. Borewells are not working. Unserved areas are there. With tankers, they are not supplying water. It is summer season, sir. But that has also not been addressed. I hope that the government would make a serious note of the issues pertaining to Hyderabad city and show that the government is serious about Hyderabad city and they would do the best to protect the heritage of the city and do the best to uplift the city and have the best of the infrastructure in the Hyderabad city, which is very important, sir. I thank you very much for giving me those opportunities. रियासती हुकूमत ने बगैर इजाज़त सड़कों पर लगाए गए होर्डिंग्स, साइन बोर्ड्स और फ्लेक्स बोर्ड्स को हटाने में ताख़ीर और लापरवाही पर बरहमी का इजहार किया है। हाईकोर्ट ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हुकूमतों को हिदायत दी थी कि इजाज़त लिए बगैर लगाए गए होर्डिंग्स और फ्लेक्स बोर्ड्स से मुताल्लिक़ कार्रवाई की रिपोर्ट 25 मार्च तक दाखिल की जाए। हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर इस सिलसिले में रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई तो कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल के वैट में एक बार फिर इजाफा करते हुए अहकाम जारी किए हैं। पेट्रोल पर वैट को 35.2 से बढ़ाकर 40 और डीजल पर वैट 27 से बढ़ाकर 32% कर दिया गया है। इम्कान है कि वैट में इजाफे से तेलंगाना में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये फी लीटर का इजाफा हो सकता है। मुंबई में बांद्रा ईस्ट हल्के से मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन ने ज़िमनी इंतखाब के लिए रहबर खान उर्फ राजा रहबर को टिकट दिया है। इस बात का ऐलान पीर के दिन मुंबई में अब्दुर्रहमान शाकिर पटनी सदर मजलिस मुंबई ने किया। इस मौके पर मजलिस की अरकान असम्बली इम्तियाज़ जलील और वारिस पठान भी मौजूद थे। मुंबई के बांद्रा ईस्ट हल्के में 11 अप्रैल को रायदही होने वाली है। अब्दुर्रहमान शाकिर पटनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा,
کہ گزشتہ اسمبلی الیکشن میں بھی مجلس کی جانب سے بینڈرا ایسٹ حلقے سے راجہ رہبر نے حصہ لیا تھا اور انہوں نے تقریباً 24,000 ووٹ حاصل کیے تھے۔ وہ اس وقت تیسرے مقام پر تھے۔ بینڈرا سے گزشتہ مرتبہ شیو سینا کے امیدوار منتخب ہوا تھا، جس کی موت کے بعد وہاں ضمنی انتخاب ہو رہا ہے۔ شیو سینا نے اپنے رکن اسمبلی کی بیوہ اور کانگریس نے نارائن رانے کو ٹکٹ دینے کا اعلان کیا ہے۔ سٹی کالج کے پاس خانگی بس نے امتحان لکھنے کے لیے جا رہے ایک طالب علم کو ٹکر دے کر ہلاک کر دیا۔ یہ افسوسناک واقعہ پیر کی صبح پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق بہادرپورہ کے ساکن مدثر، جو مدینہ کالج میں انٹرمیڈیٹ سال دوم کے طالب علم تھے، اپنا آخری امتحان لکھنے کے لیے جا رہے تھے کہ خانگی بس نے ان کی بائک کو پیچھے سے ٹکر دے دی۔ بس کے پہیے میں آ کر نوجوان طالب علم برسر موقع جاں بحق ہو گیا۔ اس واقعے سے مرحوم طالب علم کے محلے میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ اطلاع ملنے پر پولیس مقام واقعہ پہنچ گئی اور نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا۔ مجلسی اراکین اسمبلی سید احمد پاشا قادری اور معظم خان نے دواخانہ پہنچ کر مرحوم کے افراد خاندان کو پرسا دیا۔ بس ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے ولیج ریونیو اسسٹنٹ سنگا ریڈی نے حکومت سے اپنی تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے منڈل آفس سنگا ریڈی کے روبرو احتجاجی دھرنا دیا، جو 24 مارچ تک جاری رہے گا۔ 26 مارچ کو احتجاجی وی آر اے ملازمین کی جانب سے کلکٹر کو ایک یادداشت پیش کی جائے گی۔ وی آر اے ملازمین نے تنخواہوں میں اضافے اور حکومت کی جانب سے شروع کی گئی مختلف اسکیموں سے انہیں بھی فائدہ پہنچانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ تعلیمی قابلیت اور صلاحیتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہیں ترقی دینے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر پیر کو ایک نفسیاتی مریض نے ہلچل مچا دی۔ تفصیلات کے مطابق محبوب نگر کے جولا پلی کا ساکن رنگیا، جو نفسیاتی مریض بتایا گیا ہے، 10 نمبر پلیٹ فارم کے پاس ٹرین پر چڑھ گیا اور 2 گھنٹوں تک عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا۔ پولیس کو جب اطلاع ملی تو وہ بھی مقام واقعہ پہنچ گئی، مگر یہ پاگل شخص نیچے اترنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس دوران وہ اوپر سے گزر رہے برقی تار کی زد میں آ گیا اور جھلس کر نیچے گر گیا۔ رنگیا کو فوری گاندھی ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں اس کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ افضل نگر ملک پیٹ کے علاقے میں ایک مکان سے 5 تولے کے طلائی زیورات، 40 تولے چاندی کے زیورات کے علاوہ 38,000 روپے نقد رقم کا سرقہ کر لیا گیا۔ مکان کے مالک نے میڈیا کو بتایا کہ وہ اپنے کسی رشتہ دار کے پاس گئے تھے۔ اتوار کے دن لوٹے تو دیکھا کہ مکان کا قفل ٹوٹا ہوا ہے، جبکہ الماری سے مذکورہ اشیاء اور رقم غائب تھی۔ ملک پیٹ پولیس نے ایک کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر کسٹم حکام نے پیر کے دن ایک اور مسافر کے قبضے سے سونا برآمد کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ دبئی سے ایئرپورٹ پہنچنے والے اس مسافر کے جوتے میں ½ کلو سونا چھپایا گیا تھا۔ تلاشی کے بعد پولیس نے یہ سونا ضبط کر لیا۔ مسافر کو بھی تحویل میں لے لیا گیا ہے اور پولیس پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ شہر کے رحمت نگر علاقے میں آتش زدگی کے واقعے میں بڑی تعداد میں کیبلز جل کر خاکستر ہو گئے۔ یہ واقعہ جی پی این کالونی میں پیش آیا۔ بتایا گیا ہے کہ زیر زمین کام کے لیے رکھے گئے کیبلز پوری طرح سے جل گئے۔ آگ لگنے کی وجہ کا پتہ نہیں چل پایا ہے۔ فائر بریگیڈ نے مقام واقعہ پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12 کے علاقے میں ایک مکان میں آگ لگنے سے کچن کا ساز و سامان جل کر تباہ ہو گیا۔ پیر کے دن صبح باورچی خانے میں اچانک آگ لگی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے سارے باورچی خانے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فائر بریگیڈ نے مقام واقعہ پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی گئی۔ اس واقعے میں اگر سلنڈر پھٹتا تو صورتحال انتہائی سنگین ہو سکتی تھی۔ بنجارہ ہلز پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ نئے ریاستی ڈی جی پی کے تقرر کے لیے سرگرمیاں تیز۔
6 سینئرز پر مشتمل فہرست UPSC کو روانہ۔ میٹرو ریل پروجیکٹ پر L&T سے رپورٹ کی طلبی، ورنگل کو گریٹر بلدیہ کا درجہ دینے کے لیے اسمبلی میں بل متعارف۔ حیدرآباد میں لا اینڈ آرڈر کی خراب صورتحال، اسمبلی میں حکومت کو مجلس کی توجہ دہانی۔ اور سٹی کالج کے پاس خوفناک ٹکر، بس کی زد میں آ کر انٹرمیڈیٹ کا نوجوان طالب علم جاں بحق۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔